الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلباء، جامعہ میں یعنی جامعہ امام ابن تیمیہ میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس مناسبت سے اساتذہ کرام بہت ساری مفید باتیں، قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ تعلیم کے تئیں آپ کے اندر بیداری پیدا کی، تعلیم کا شوق اور ذوق آپ کے اندر پیدا کیا جائے، تاکہ آپ حضرات دوسری بہت ساری غیر ضروری مصروفیات سے اوپر اٹھ کر یا ترک کر کے اپنی پوری توجہ، ساری توجہ علم پر لگا سکیں۔ اگر طالب علم کے اندر علم کا شوق پیدا ہو جائے اور ذوق پیدا ہو جائے تو پھر اس طالب علم کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر طرح کی کامیابی اور ہر طرح کی ترقی وہ طالب علم بآسانی حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر شوق علم آئے اور علم کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہو۔ چنانچہ طلباء کو سال کے آغاز میں، درمیان میں بھی، اور جب کبھی یہ محسوس ہو کہ علم کے معاملے میں ہمارے اندر سستی پیدا ہو رہی ہے، غفلت پیدا ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر ضرور ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور ان واقعات کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، جس سے آپ کی سستی ختم اور آپ کے اندر پھر شوق پیدا ہو جائے۔ ایسی کتابوں کا ضرور مطالعہ، ایسی بے شمار کتابیں عربی کے اندر، عربی زبان کے اندر اور اردو زبان کے اندر موجود اہل علم کی کتابیں، جو کتابیں آپ کو علم کی طرف مائل کرتی ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے ان کتابوں کو تو آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو اور تعلیم کی طرف آپ آمادہ ہوں گے، آپ کی غفلت ختم ہو۔ ایسی ہی کتابوں میں سے معاصرین اہل علم میں سے ایک ہمارے فاضل دوست ہیں، ان کا نام ڈاکٹر وسیم المحمدی، شاید نام آپ لوگوں نے سنا ہو یا کچھ لوگوں نے سنا ہو۔ یہ جوان سال اور ذی علم معاصرین علماء میں سے، اہل علم میں سے، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں طلباء کو پڑھنی چاہیے۔ ڈاکٹر وسیم المحمدی حفظہ اللہ
جو ان دنوں سعودی عرب کی ہائل یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہوتے ہیں، انہوں نے طلباء کے لیے خاص طور سے جو ابتدائی مرحلے میں طلباء ہوتے ہیں، متوسطہ، ثانویہ وغیرہ کی کلاسوں میں ہوتے ہیں، اور دیگر طلباء بھی، دیگر مراحل کے طلباء بھی اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تعلیم کا شوق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے خاک نشین۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ خاک نشین۔ کیا مطلب ہے کہ اگر آپ علم کے متلاشی ہیں، علم کے جویاں ہیں، علم کے حریص ہیں، علم کے شوقین ہیں، تو اپنی ہستی کو مٹا دو اپنی ہستی کو گر مرتبہ سے۔ اگر آپ کو مرتبہ درکار ہے، مرتبہ چاہیے، اور مرتبہ کیسے ملتا ہے؟ علم سے ملتا ہے۔ علم انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، اونچائی عطا کرتا ہے، منصب عطا کرتا ہے، مالداری عطا کرتا ہے، اور آپ کی ہر نیک تمنا اللہ کی توفیق کے بعد علم کے راستے سے اور علم کے حصول کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے۔ اس کا جو انہوں نے نام رکھا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، خاک نشین، کہ اپنے آپ کو مٹی کے حوالے کرنا ہوگا، اور بوریاں نشیں ہونا پڑے گا، خاک نشیں ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیشہ کیا ہے تاج و تخت آپ کو حاصل ہوگا، نہیں، پریشانیاں آئیں گی، کٹھنائیاں آئیں گی، مصیبتیں دامنگیر ہوں گی، اور باد مخالف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں، آپ کو پریشانی ہوگی، اور ہر پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا ہے، اور آپ کا علم حاصل ہے۔ چنانچہ یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ میں ہمیشہ طلباء کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس طرح کی کتابیں جو آپ کے سامنے آئیں تو آپ پڑھیں، اور اس طرح کی کتابوں سے استفادہ کریں۔ یہ گزشتہ سال یہ کتاب منظر عام پر آئی، اور میں نے بہت سارے طلباء کو مشورہ دیا اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور الحمدللہ کافی تعداد میں طلباء نے مطالعہ کیا، اور انہوں نے استفادہ کیا، فائدہ ہوا، ان کی زندگی میں بہتری آئی، ان کے دل میں علم کا شوق اس کتاب کے مطالعے سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے آپ عزیز طلباء کو یہ میں مشورہ دوں گا، سب سے پہلے کہ اپنے اندر شوق پیدا کریں، اور ان وسائل اور ذرائع کو اختیار کیجیے جس کی وجہ سے علم کا شوق آپ کے اندر جاگے۔ اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے شروع سے تو آپ کو صحابہ کرام کے واقعات میں، ان صحابہ کرام کے واقعات جنہوں نے طلب علم کے لیے بڑی کوشش کی، بڑی محنتیں صرف کی، بھوک، پیاس، گرمی، سردی کی شدت کو برداشت، بڑے بڑے صحابہ کرام کا تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ بڑے بڑے تابعین جو علمی دنیا میں شہرت رکھتے ہیں، علمی دنیا میں مشہور ہوئے، جن کے اسماء ہم لوگ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ایسے تابعین اعظام کے سنہرے واقعات اس کتاب کے مؤلف نے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ جن واقعات کو اگر آپ پڑھیے گا، آپ کا شوق علم 7ویں آسمان پر، آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر آپ بے سمتی کے شکار ہیں، تعلیم میں اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، تو آپ کا دل اور دماغ
تعلیم کی طرف مڑ جائے گا اور آپ کا سمت صحیح بدل جائے گا، آپ تعلیم کے راستے پر آ جائیں گے۔ اسی طرح تابعین کے علاوہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، سلف صالحین، چاہے متقدمین ہوں یا متاخرین ہوں، ایسے علماء، بڑے علماء کے واقعات کو اور علم کے تئیں انہوں نے کتنی کوششیں کی، کتنی محنتیں کی، کیا قربانیاں ان لوگوں نے پیش کی۔ اور یاد رکھیے کہ علم قربانی کو چاہتا ہے، علم محنت کو چاہتا ہے، علم جانفشانی کو چاہتا ہے۔ جب آپ جانفشانی اختیار کریں گے یا جانفشانی کریں گے تحصیل علم کے لیے، تو یہ علم آپ کو بلندی عطا کرے گا، آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ محنت کے ساتھ آپ علم حاصل کر لیں گے، اس کے بعد علم آپ کو وہ ساری چیزیں دے گا اور وہ چیزیں بھی دے گا جس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں۔ آج کی اس مبارک مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ جو واقعات اس کتاب میں آئے ہیں یا ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کروں اور اندازہ لگائیے کہ کس طرح کے اہم واقعات سے اس کتاب کو تیار کیا گیا ہے اور اس کتاب میں کیسے کیسے اہم واقعات رکھے گئے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں۔ یقیناً آپ طلباء نے صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نام سنا، بڑے جلیل قدر صحابی گزرے، بلند پایا صحابی اور صحابی ابن صحابی ہیں یہ، اور اہل بیت سے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں اور یہ واقعہ ملتا ہے جس کو بہت سارے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی وفات 68 ہجری میں ہوتی ہے، 68 ہجری میں، سن 68 ہجری میں۔ یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت میں چھوٹا تھا، میں جوان تھا، بلکہ میں نوجوان تھا۔ عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں اپنے بارے میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت میں کیا تھا؟ نوجوان تھا، چھوٹا نہ کہیے، کیا کہیے، بالکل نوجوان تھا۔ ایک شباب کا جو شباب ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، نوجوانی کی عمر جو ہوتی ہے، اس عمر میں تھا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صغار صحابہ میں، کبار صحابہ اور صغار صحابہ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور میں بالکل نوجوانی کے دہلیز پر تھا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک انصاری ہم عمر سے کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اپنے ایک ساتھی کے پاس جو ہم عمر تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو ایسا کریں ہم لوگ کہ ہم لوگ چل کر اب جو بڑے صحابہ ہیں، اجلہ صحابہ اور کبار صحابہ، ان صحابہ کرام سے علم حاصل کریں۔ کنہوں نے کہا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے ایک دوسرے ساتھی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہو سکا ہم لوگوں نے علم حاصل کیا، اب ہم لوگ چلتے ہیں ان حدیثوں کو سنتے ہیں جن حدیثوں کو ہم لوگوں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، یا کہ وہ حدیثیں جو ہماری پیدائش سے پہلے اور شعور اور آگہی پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔
ایسے صحابہ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ بات کہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے، تو ان کے ساتھی نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے ابن عباس، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں لوگ کبھی تمہاری ضرورت بھی محسوس کریں گے؟ کیا کہا ان کے ساتھی؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں کبھی لوگوں کو ہمارے اور آپ کے علم کی ضرورت ہوگی؟ اشارہ کیا تھا؟ اشارہ اس طرف تھا کہ ہم لوگوں کو اتنے علم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ ہماری طرف کبھی آئیں گے، لوگوں کو ہماری کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ساتھی سے یہ بات سنی، اشارہ کس طرف تھا کہ ہم علم حاصل کرنے نہیں جائیں، ہم علم حاصل کرنے نہیں جائیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات اپنے ساتھی سے سنی تو ہم نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا، اس ساتھی کو چھوڑ دیا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی زندگی میں ایسا دوست ہے، ایسا ساتھی ہے جس کا میلان تعلیم کی طرف نہیں، پڑھنے لکھنے کی طرف نہ ہو، اور وقت کو ضائع کرنے والا دوست ہے، علم کی طرف اس کا میلان نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی اور دوست نہیں بنانا۔ اس لیے کہ ایک دوست دوسرے دوست سے کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے، ہر طرح کے اس کے نشاطات سے، حرکت سے آدمی متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اچھے لوگوں کو دوست رکھنا، طالب علم کو خاص طور سے دوست کے معاملے میں محتاط رہنا، کبھی برے دوست کو اپنا ساتھی نہیں رکھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس ساتھی کو چھوڑا اور اکیلے ہی حصول علم کی راہ، اکیلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تحصیل علم کے لیے، حصول علم کے لیے میں نکل پڑا، اور کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے لگا، بڑے بڑے جو زندہ تھے صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے لگا، علم حاصل کرنے میں لگ گیا۔ اور کہتے ہیں خلاصہ جو باتیں اس میں لکھی گئی ہیں ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے، میں لفظ کو نہیں، کہیں لفظ اور کہیں اپنی باتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مجھے پتہ چلتا کہ فلاں صحابی ہے اور اس کے پاس فلاں یہ حدیث ہے جس کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، تو کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوتی کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس صحابی سے اس حدیث کو جس کو ڈائریکٹ براہ راست میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہے، اس صحابی سے ہم کیا کریں؟ سنیں۔ اور اس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے پاس جاتے رہے اور ان سے حدیث سنتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے۔ کہتے ہیں بسا اوقات میں ان صحابہ کرام کے پاس بھی جاتا اور ایسے وقت میں جاتا کبھی کبھار جو اس صحابی کے آرام کرنے کا وقت ہوتا تھا، خاص طور سے دوپہر کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ قیلولہ کا ہوتا ہے، لیلولہ کا نہیں ہوتا ہے۔ وقت کس چیز کا ہوتا ہے؟ قیلولہ کا ہوتا ہے، لیلولہ کا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے جن کا نام شاید کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہے تو سننا بھی چاہیے، آپ لوگ ویسی علاقے کے تھے لیکن اس علاقے میں رہتے نہیں تھے۔ ان کا نام علمی دنیا میں بڑا مشہور ہے، کتابوں کی دنیا میں، تالیفات، تصنیفات اور قلم کی دنیا میں بڑا مشہور نام ہے ان کا، ڈاکٹر ابوالحیات اشرف۔ سنا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے؟ نہیں سنا؟ آپ سنیے اور ان کی کتابوں کو تلاش کر کے پڑھیے، ان کے مضامین کو پڑھیے۔ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے جب ہم لوگ طالب علم تھے جامعہ میں، ان کی تحریر کو ڈھونڈ کے پڑھا کرتے، تلاش انتظار رہتا تھا ہم لوگوں کو
کہ ان کا مضمون کب آئے گا تاکہ ہم لوگ پڑھیں گے. زبان بھی سیکھتے تھے اور بڑا مزہ بھی آتا تھا، اس لیے کہ وہ طنز و مزاح لکھتے تھے. ان کی کتاب اردو میں بھی آپ کو مل جائے گی اور انگریزی میں. اردو اور انگریزی کے بڑے ماہر تھے، بڑے زبان آور آدمی تھے، لکھنے کے اعتبار سے بھی اور بولنے کے اعتبار سے. ڈاکٹر ابوالحیات اشرف رحمہ اللہ، ابھی چند سالوں پہلے ان کا انتقال ہوا. یہ قریب میں جو بستی ہے دوستیاں وہیں کا رہنا، لیکن بعد میں جا کر دلی میں رہ گئے اور ایک رسالہ نکلتا ہے، پرچہ بھی کچھ سالوں سے بند ہے. اور رسالہ کیا ہے؟ نوائے اسلام. سنا ہے؟ نوائے اسلام. نوائے اسلام وہ پرچہ ہے جس نے بہت سارے تیمیوں کو، بہت سارے دیگر مدارس اور جامعات کے طلبہ کو صاحب قلم بنا دیا، مضمون نگار بنا دیا. اس لیے کہ طلبہ اس رسالے میں اپنے مضامین کو بھیجا کرتے تھے اور سب سے زیادہ طلبہ کا مضمون جس رسالے میں شائع ہوتا تھا وہ نوائے اسلام ہے. اس سے طلبہ کو حوصلہ ملتا تھا، طلبہ کو حوصلہ ملتا تھا، لکھنے کا شوق پیدا ہوتا تھا. اور اس طرح بہت سارے لوگ جو آج علمی دنیا میں جن تیمیوں کو آپ دیکھتے ہیں، شاید ہی کوئی تیمی ہو جس کا مضمون طالب علمی کے زمانے میں اس رسالے میں نہ چھپا. نوائے اسلام اور بڑا مقبول تھا. جب یہ چھپتا تھا، ابھی بند ہے لاک ڈاؤن کے بعد سے، بڑا مقبول رسالہ تھا، پرچہ تھا. جو اردو کے رسالے آتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. دقت یہ کہ زمانے میں طلبہ کا پڑھنے سے تعلق بہت کم ہو گیا ہے. خاص طور سے رسائل و جرائد کو نہیں پڑھتے، اخبارات کو نہیں پڑھتے، درسیات کے علاوہ اور دیگر جو کتابیں ان کے مطالعے کے ساتھ ساتھ آدمی کو ان پرچوں کو پڑھنا چاہیے، ان رسالوں کو پڑھنا چاہیے جو ماہانہ نکلتے ہیں یا سیماہی ہوتے ہیں یا 2 مہینے پر نکلتے ہیں. ایسے پرچے کو جو لائبریری میں آتے رہتے ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ابوالحیات اشرف رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگ کہتے تھے کہ قیلولہ کو قیلولہ رہنے دو، لیلولہ مت بناؤ. ہم نے پڑھا ہے ان سے دلی میں تخصص کرتے ہوئے. تو کہتے تھے کہ قیلولہ کو قیلولہ آپ رہنے دیجیے. اکثر جو علماء ہوتے ہیں وہ قیلولہ کو لیلولہ سمجھتے ہیں اور 1 بجے سوتے ہیں تو 4 بجے جگتے ہیں، 3 بجے جگتے ہیں، 2:30 بجے. قیلولہ کا مطلب ہوتا ہے بھائی آپ تھوڑا سا لیٹ لیے، کھانا ہضم ہو گیا کافی ہے، اس کے بعد سے آپ پھر بیدار ہو جائیے، پڑھنے لکھنے میں لگ جائیے، علمی سرگرمی میں جٹ جائیے. یہ ہونا چاہیے طلبہ کے اندر. خیر عزیز طلبہ، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بسا اوقات قیلولہ کے وقت کسی بڑے صحابی کے گھر پہنچتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دروازہ جا کر پٹنے لگے. نہیں، طلبہ کو بادب ہونا چاہیے، بااخلاق ہونا چاہیے اور باشعور ہونا چاہیے کہ اساتذہ سے استفادہ کرنا ہے تو کیسے استفادہ کرنا ہے، کس وقت میں استفادہ کرنا ہے، کون سا وقت مناسب ہوگا. ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی دوپہر کے وقت کسی اپنے استاد اور کسی صحابی کے گھر جاتے تو کہتے ہیں کہ میں ایسے وقت میں اگر پہنچتا جو قیلولہ کا وقت ہے تو میں ان کے دروازے کے سامنے لیٹ جاتا، ان کے دروازے کے سامنے لیٹ جاتا. اندازہ لگا آج کے زمانے کا کوئی طالب علم ایسا کرتا ہے؟ یہ جذبہ ہے جا کے کسی استاد کی چوکھٹ پر اس کا انتظار کرتا ہے کہ اسے علم حاصل کرے؟ لیٹنا تو دور کی بات ہے، جاتا بھی نہیں، جانا پسند بھی نہیں کرتا ہے. شوق نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، اساتذہ کرام سے استفادہ کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ چیزیں آج کے طلباء کے اندر نہیں. اسی لیے علم حاصل نہیں ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں جاتا تو کبھی کبھار ان کے دروازے پہ لیٹ جاتا، نیند آتی تھی، لیٹ گئے، سو گئے. کیوں؟ تاکہ انتظار کریں، اس لیے کہ وہ آرام کا وقت ہے. قیلولہ کا وقت ہے، جا کر جگاتے نہیں. اندازہ لگے کس رتبے کے آدمی. عبداللہ ابن عباس
جن کا علمی رتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے سمجھ میں آنے لگا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شخص آل بیت میں سے عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلقدر صحابی کے بیٹے ہیں یہ، لیکن علم کا شوق دیکھیے، علم کی چاہت میں جا کے دروازے پہ لیٹ جا رہے ہیں۔ اور آج کی طرح یہ جو سنگ مرمر اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کے گھروں کے اندر وہ ہوتا تھا، نہیں گرد و غبار کوئی بستر لے کے نہیں جاتے تھے اور کھاٹ لے کے نہیں جاتے تھے کہ بچھا کر سو جائیں، نہیں، ایسے ہی لیٹ گئے۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تیز ہوا چلتی، گرد آلود ہوا چلتی، اور وہ گرد کہتے ہیں کہ ہمارے چہرے پہ پڑتی، گرد و غبار کا سامنا بھی کرنا پڑتا، دھوپ ہوتی، اب جانتے ہیں کہ عرب دنیا میں دھوپ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، دھوپ بہت زیادہ تیز نکلتی ہے، اور تپش ہوتی ہے، تمازت ہوتی ہے، اب ساری چیزوں کو برداشت، لیکن وہاں سے بھاگتے نہیں تھے، انتظار کرتے تھے ہمارے استاد نکلیں گے، صحابی نکلیں گے تو میں اس سے وہ حدیث سنوں گا اور ان سے میں علم حاصل کروں گا۔ کبھی کبھار کیونکہ عبداللہ ابن عباس بہت بڑے آدمی تھے، بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے، تو بسا اوقات بعض صحابہ یہ کہتے بھی تھے کہ اتنی پریشانی برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی، یا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ خبر بھیج دیتے تو میں ہی آپ کے پاس چلا آتا اور آپ کو حدیث سنا دیتا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں کہ میں آپ کو بلاؤں، بجائے یہ کہ آپ استاد کو بلائیں، خود استاد کے پاس جانا چاہیے۔ طالب علم کو ہمیشہ متواضع، جتنا تواضع طلباء کے اندر پیدا ہوگا، آپ کے اندر پیدا ہوگا، اتنے ہی اللہ رب العالمین آپ کو نوازے گا۔ جس کے اندر کبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو نہیں دیتا۔ یہ تو علم کیا اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نواز دے، صرف محنت کی بدولت، محنت کے بلبوتے کا علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور جو آدمی جتنا متواضع ہوتا ہے، خاکسار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی زیادہ علم دیتا۔ تو کہتے کہ یہ مناسب میرے لیے نہیں تھا کہ میں آپ کو بلاؤں، آواز دوں، آپ میرے پاس آئیں، بلکہ صحیح ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں۔ طالب علم کو استاد کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ استاد کو طالب علم کے پاس آنا چاہیے۔ اور اس طرح انتظار کے بعد، پریشانی برداشت کرنے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ کرام سے، جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اور ان کے پاس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھی، شریعت کا علم تھا، وہ علم حاصل کرتے رہے۔ اور اسی طریقے پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چلتے رہے، یہاں تک ایک وقت آیا کہ علم کا بڑا ذخیرہ، علم کا بڑا خزانہ کہیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جمع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کیا کی تھی؟ دعا کی تھی، علم کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کہ اللہ تو انہیں دین کی بصیرت عطا فرما، دین کی فقاہت عطا فرما، اور قرآن کا علم انہیں عطا فرما، تفسیر کا علم، تعویل کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر، تعویل تفسیر کو کہتے ہیں، اور اس نام سے تفسیر کی بڑی کتابیں بھی موجود ہیں جن کے بارے میں آپ سنیں گے آئندہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، نقطہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ طالب علم کو تحصیل علم کی راہ میں محنت بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور مانگنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ مانگو، علم مانگو۔ اللہ قرآن کریم کی آیت بڑی مشہور ہے کہ رب زدنی، یہ آیت ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ
سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہمیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے وہ علم، علم کا سوال کرنا چاہیے، علم کا مطالبہ کرنا چاہیے، علم مانگنا چاہیے۔ تو آج بہت سارے طلباء صرف اپنی محنت پہ توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا۔ لاکھ آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے تو پھر آپ عالم نہیں ہو سکتے، آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں کو بھی حاصل، خود بھی دعا کریں، ذاتی طور پر خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے علم کے لیے، اور اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگ چاہے اساتذہ ہوں، والدین ہوں، یا دوسرے لوگ بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ جس طرح محنت سے علم حاصل ہوتا ہے، اسی طرح دعاؤں کی برکت سے بھی کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے۔ تو تحصیل علم کے جو بھی طریقے ہیں اور جو بھی راستے ہو سکتے ہیں، ایک طالب علم کو تمام راستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیسے گرمی، ٹھنڈی، ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کر کے انہوں نے علم کو جمع کیا۔ اب جو ہے دیکھیے اس کا دوسرا ان کا جو ساتھی تھا، ان کے بارے میں آپ نہیں بھولے ہوں گے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما علم حاصل کرنے میں لگ گئے، اور ان کے ساتھی جو تھے، دو جو تھے وہ کیا ہے؟ رہ گئے۔ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، دوسرے لوگوں پر تکیہ کر لیا، بھروسہ کر لیا کہ فلاں فلاں کا علم کیا ہے، کافی ہے، ان کے رہتے ہوئے ہم لوگوں کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں پڑے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں درس دے رہا تھا، جب زمانہ آیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم کی مجلس کیا سجنے میں، بڑی بڑی مجلسیں لگتی ہیں جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ درس دیا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، تا حد نگاہ لوگوں کا، طلباء کا کی بھیڑ ہوا کرتی تھی، اور لوگ رشک کی نگاہ سے، رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ یہ کم عمر صحابی، چھوٹی عمر کا صحابی، اور اتنے بڑے مجمع کو درس دے رہا ہے، اتنے لوگوں کو، اور تابعین ان کے درس میں شامل ہونے والے بیشتر لوگ کیسے کون رہے ہوں گے؟ تابعین اعظام رہے ہوں گے، بعض صحابہ رہے ہوں گے، صحابہ کو درس دے رہے ہیں، تابعین کو درس دے رہے ہیں، تو لوگ رش کرتے تھے۔ آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں علم کے مرجع بن گئے، تو ایک مرتبہ ان کے ساتھی نے دیکھا کہ ایک بڑے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو کہا ان کے ساتھی نے کہ یہ نوجوان جو ہے مجھ سے زیادہ عقل مند تھا، اپنی دانائی، عقل مندی، دانشمندی سے یہ ہم سے آگے نہیں کرے، ہم پیچھے رہ گئے علم کے معاملے میں، ہم نے وہ محنت نہیں کی جو اس نے محنت کی، اور پھر اس نے ان کے ساتھی نے ان کو سراہا، اور انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا ان کے طریقے کو بہتر کرا۔ تو اس چھوٹے سے واقعے میں ایک طالب علم کے لیے عبرت کا بہت سارا سامان ہے کہ اگر آپ بھی محنت کریں گے، مشقت کو برداشت کریں گے، اور اسی طرح کا شوق ہوگا جس طرح کا شوق علم کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اندر پایا جاتا تھا، تو اللہ رب العالمین آپ کو بھی محروم نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مکمل طور پہ ہم اللہ رب العالمین سے جڑے۔ علم میں نے کہا کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، علم کو نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دور رہ کر، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ کر کوئی یہ چاہے کہ ہم علم حاصل کر لیں گے، میرے خیال میں کیا ہے اس کی ساری کوشش سے بیکار سکتی، بلکہ اس کا وہ علم اس کے لیے مصیبت بن جائے گا، اس کے لیے زحمت بن جائے گا، اس کے لیے آزمائش بن جائے گا۔ اس لیے اگر آپ واقعی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حرص ہے، آپ کے اندر رغبت ہے،
تو آپ کو محنت کرنی چاہیے، اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں، اس طرح کے جو اقوال ملتے ہیں، واقعات ملتے ہیں، ان کو غور سے پڑھیے، سنجیدگی سے پڑھیے، شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے۔ اللہ نے جو وقت دیا ہے بہت سنہرا وقت، اس طرح کا وقت ہر آدمی کو نہیں ملتا، ہر آدمی قسمت میں نہیں ہوتا ہے۔ خاص اور خال لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس طرح کے سنہرے مواقع عطا کرتا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کو موقع ملا ہوا ہے تعلیم کا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو تعلیم حاصل کرنے میں لگانا چاہیے، کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپ کلاس میں ہو، ہاسٹل میں ہو، گھوم پھر رہے ہو، جہاں رہیں کتاب کے ساتھ رہیں، جہاں رہیں علم کے ساتھ رہیں، جہاں رہیں کوئی بھی گفتگو کرے لایانی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ علمی باتیں ہونی چاہیے، علمی گفتگو ہونی چاہیے، ایسی بات ہونی چاہیے جس سے آپ دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تحصیل علم کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ طلباء کے اندر، ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ علم کا شوق پیدا کر دے، اور ہمارے اندر سے کوتاہی کو، سستی کو، غفلت کو اللہ رب العالمین دور فرما دے، اور نیک اعمال کو شرف قبولیت عطا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔